بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات، سورت نمبر 51۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں نرمی سے، فالمقسمات امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ انما توعدون لصادق، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، وان الدین لواقع، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ والسماء ذات الحبك، قسم ہے راہوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ قتل الخراصون، بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، اور جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے۔ فقربه الیہم قال الا تأکلون، اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، اور انہوں نے اس حضرت ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون پس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم اور وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ فتول عنهم فما أنت بملوم. نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں.